بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپرنگ فیلڈ اسکول ماسب ٹینک سے میں اردو معلمہ۔ تو بچوں، آج ہم ایک نئے سبق کی ابتدا کرنے والے ہیں۔ سبق کے آگے بڑھنے سے پہلے تفہیمی سوالات کے ذریعے سے سبق کا نام اخذ کریں گے۔ کم ظرف اگر دولت و زر پاتا ہے، مانند حباب کے اتراتا ہے۔ کرتے ہیں ذرا سی بات پر فقر خسی، تنکا تھوڑی سی ہوا سے اڑ جاتا ہے۔ یہ ایک رباعی ہے جس میں پاتا، آتا، جاتا جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں قافیہ ردیف کے طور پر، اور تیسرا مصرع جاندار ہے، کرتے ہیں ذرا سی بات پر فخر خسی، یعنی پوری رباعی کا نچوڑ اس میں شامل ہے۔ اگر کسی کے پاس دولت زیادہ، روپیہ پیسہ یا پھر سونا زیادہ آ گیا تو وہ اتنا اتراتا ہے کہ جیسا چراغ کے بیچ میں حباب جو لگا ہوا ہوتا ہے، وہ چراغ کی شعاؤں کو دیکھ کر اپنے آپ کو سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت مانتا ہے۔ اسی طرح انسان کے پاس جب دولت و زر آ جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ اتراتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات پر وہ اپنے آپ کو برتر، بڑا، اعلیٰ محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کون سی بھی چیز انسان کے ہاتھ میں کبھی بھی نہیں رہتی ہے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ امیری ہو، چاہے وہ غریبی ہو، یعنی ہماری زندگی میں ہمیشہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ آپ کون کون سے اصناف سخن سے واقف ہیں؟ یہ میں آپ کو بتائی تھی کہ اردو ادب کے 2 اصناف سخن ہیں، ایک ہے نظم، دوسرا ہے نثر۔ یہ ہے رباعی نظم کا حصہ۔ نظم کسے کہتے ہیں؟ نظم میں مسلسل کئی اشعار ہوتے ہیں، ہر شعر الگ الگ معنی اعتبار سے اپنے اپنے اندر ایک نمایاں پہلو چھپایا ہوا رکھتا ہے، اور ہر شعر کی الگ الگ خصوصیت ہوتی ہے۔ 4 مصرعوں والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ 4 مصرعوں والی نظم کو رباعی کہتے ہیں۔ تو بچوں، آج ہم رباعیات، امجد اور انیس کی رباعیات کے بارے میں تفصیلی طور پر جانیں گے۔ تفصیلی طور پر امجد اور انیس کے بارے میں جاننے کے بعد ان کی رباعیات کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے امجد کے بارے میں جانیں گے۔ نام سید حسین امجد، تخلص امجد کرتے تھے، مقام ولادت حیدرآباد میں پیدا ہوئے، پیدائش 1888، وفات 1961۔ انہیں لقب دیا گیا ہے حکیم الشعراء صوفی سرمد۔ شعری مجموعے ان کے ریاض امجد، رباعیات امجد، غرقۂ امجد، کلیات امجد شامل ہیں، اور ان کا اردو ادب میں موسیٰ ندی جو پرانا پل ہوتا ہے حیدرآباد میں موجود ہے، موسیٰ ندی کی طغیانی یعنی ایسا سیلاب آیا تھا کہ ان کا خاندان پورا پانی میں بہہ کے چلا گیا تھا، وہ ننیال کے ہو کے رہ گئے تھے، ننیال کے کچھ بچے کچے لوگ رہ گئے تھے، اسی لیے حیدرآباد کی رہنے کی وجہ سے موسیٰ ندی کی طغیانی کی وجہ سے انہیں یاد کیا جاتا ہے، اور وہ اردو ادب میں ہمیشہ یاد رہیں گے۔ نام میر ببر علی انیس، تخلص انیس کرتے تھے، مقام ولادت فیض آباد میں پیدا ہوئے، پیدائش 1803، وفات 1874۔ خطاب انہیں خاتم الکلام، انہیں خاتم الکلام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اردو ادب میں سیاہ جو شہدائے کربلا، واقعہ کربلا کے متعلق جو بیان کیا ہے تفصیلی طور پر، جس کو پڑھنے کے بعد انسان کے جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس بارے میں انہوں نے اپنے کلام کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے تفصیلی طور پر اچھے طریقے سے سمجھایا ہے۔ کیونکہ یہ جو رباعیات ہم پڑھ رہے ہیں اردو کے مشہور و معروف شعراء کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو بچہ نیچے دیکھ لیجئے، صنف کی تعریف، ایسی 4 مصرعوں والی نظم جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو، رباعی کہلاتی ہے۔ تو پہلی والی رباعی امجد کی ہے، پیج نمبر 60۔ سیکنڈ والی رباعی 61 امجد کی ہے، 62 والی انیس کی ہے، 63 والی انیس کی ہے۔ کیونکہ میں یہ صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں، اس کے بارے میں تفصیلی طور پر ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ آج آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ مشکل الفاظ جو آپ کو دے دیے جا رہے ہیں اس کو اپنی بیاضوں میں، کلاس ورکس میں کمپلیٹ کرنا ہے، مشکل الفاظ اور میننگز۔ اس کے بعد میں تفصیلی طور پر 2 رباعی کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ رباعی سے متعلق آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہیں۔ اگر کچھ نہ سمجھ میں آیا تو یا کوئی ڈاؤٹ رہا تو آپ معلمہ کے پرسنل نمبر پر رابطہ کر کے اپنے سوالات کا حل جان سکتے ہیں۔
جزاک اللہ خیر.